السلام علیکم، ویلکم ٹو دیسی کھانے۔ آج لایا ہوں آپ کے لیے اسموکی، جوسی اور مسالے دار ٹکا بوٹی ریسیپی، اور اس کی خوشبو آپ کے پورے گھر کو مہکا دے گی اور اس کا ذائقہ ہوگا لاجواب۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ میں نے آدھا کلو بڑا گوشت لے لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیا ہے۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ بہت زیادہ موٹی بوٹی نہ ہو۔ اب اس کے اندر 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں۔ اب اس کے اندر 2 چمچ لیموں کا رس آپ نے شامل کر دینا ہے، اگر چاہیں تو آپ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ ان میں 1 چمچ خوش دھنیا پاؤڈر، 1 چمچ گرم مسالہ، اور یہ 1 سے 1.5 چمچ ٹکا بوٹی مسالہ، آدھے چمچ سرخ مرچ، آدھی سے کم ہلدی، 1 سے 1.5 چمچ سفید زیرہ اور 1 چمچ کالی مرچ اس کے اندر شامل کریں گے، اور 1 چمچ نمک۔ یہ تمام مسالے آپ نے اس گوشت کے اندر شامل کر دینے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کچا پپیتا وہ بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپشنل ہے۔ اب اس کے اندر تقریباً 1 کپ دہی شامل کرنی ہے، اور اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لازمی لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو ریسیپی کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، یہ مسالوں کے ساتھ ہمارا گوشت اچھی طرح میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کانٹے کی مدد سے ان بوٹیوں کو آپ چھید لیں تو اس سے بھی جو مسالہ ہے اچھی طرح وہ بوٹیوں کے اندر جذب ہو جائے گا اور اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گا۔ اور لاسٹ میں 2 چمچ آئل ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو فریج کے اندر میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پوری رات رکھ دیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ پوری رات نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 4 سے 6 گھنٹے کے لیے آپ اس کو رکھ دیں۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد جب آپ کا گوشت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے تو آپ نے پھر اپنی بوٹیوں کو سیخوں کے اندر پرو لینا ہے۔ بیف ٹکا بوٹی میں جو اکثر لوگوں کو پرابلم آتی ہے وہ ہے ان کے گلنے کی، کیونکہ بڑا گوشت جو ہے وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے، تو اکثر لوگوں کی جو بوٹیاں ہیں وہ تھوڑی سی سخت رہ جاتی ہیں، صحیح گلتی نہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ کسی کیمیکل یوز کرنے کی بجائے آپ جو بوٹیوں کا سائز ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں۔ وہ زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی زیادہ بوٹی جو ہے ہماری موٹی ہوگی وہ پھر اندر سے تھوڑی سی سخت رہ جاتی ہے۔ آپ اس کو تقریباً آدھا انچ بوٹی کو رکھیں، اس کی موٹائی، بے شک اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں، 1 انچ 2 انچ رکھ لیں۔ دیکھیں جی، جو ہماری بوٹیاں تھیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے سیخوں کے اندر پرو لیا ہے۔ بوٹیوں کو سیخوں میں پرونے میں آپ نے یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ بوٹیوں کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب نہیں کرنا، ورنہ ان کی سائڈیں جو ہیں وہ بھی کچی رہ جائیں گی۔ دیکھیں جی، یہ جو کوئلے ہیں ہم نے اچھی طرح سے دہکا لیے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جو ہماری گرل ہے اس کو آپ نے کوئلوں سے بالکل بھر نہیں دینا۔ اس میں آپ کو جو ٹمپریچر چاہیے وہ بہت زیادہ نہ ہائی ہو اور نہ بہت زیادہ کم ہو، کیونکہ اگر یہ اس کو آپ کوئلوں سے بھر دیں گے تو اس کا بہت زیادہ اس کو ہیٹ ملے گی نیچے سے، اور جو ہمارے باربیکیو ہیں وہ جل سکتے ہیں۔ اگر ٹائم کی بات کریں تو ایک سائڈ کو آپ نے تقریباً 10 سے 15 منٹ دینے ہیں، تاکہ جو ہماری بوٹیاں ہیں وہ صحیح مزیدار قسم کی گلی ہوئی ہوں۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کی بوٹیاں تقریباً 80 سے 90% پک چکی ہیں تو ان بوٹیوں کے اوپر آپ کسی برش کی مدد سے آئلنگ کر لیں۔ دیکھیں جی، ماشاءاللہ ہمارے باربیکیو جو ہیں بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اس کو آپ نان کے ساتھ پیش کریں، یقین کریں چس آ جائے گی، اگر چس نہ آئے تو پیسے واپس۔ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ ہیں جو باربیکیو پسند کرتے ہیں، کوئی چکن باربیکیو پسند کرتا ہے اور کوئی بیف باربیکیو۔ تو ہوٹل سے باربیکیو خریدنے کی بجائے اپنے گھر میں صاف ستھرے ماحول میں باربیکیو بنائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔